نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج کا کویسچن ہے آگ اور مٹی میں برتر کون ہے؟ اس کا آنسر فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں سورہ اعراف کی آیت 12 میں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اللہ نے کہا، جب میں نے تجھے حکم دے دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ وہ بولا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس نے اللہ کا حکم اس لیے نہ مانا کیونکہ اس کے نزدیک اعلیٰ درجے والے کو اپنے سے کم درجے والے کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہی نہیں جا سکتا تھا، اور وہ خود کو بلند درجے پر فائز سمجھتا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کے سامنے جھکنے کا حکم کیوں ہو رہا ہے؟ اپنے بہتر ہونے کے ثبوت میں کہتا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ ابلیس آگ اور مٹی کے چکر میں اس فضیلت کو بھول گیا کہ مٹی والے کو اللہ عز و جل نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اپنی روح پھونکی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا وہ اپنے اس انکار کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیا گیا اور تمام نعمتوں سے محروم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ مٹی کے اوصاف ہیں نرم ہونا، حامل مشقت ہونا، دوسروں کا بوجھ سہانا، چیزوں کو اگانا، بڑھانا، پرورش کرنا، اصلاح کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور آگ کی صفت ہے جلدی کرنا، جلا دینا، بے چینی پھیلانا، پھونک دینا۔ اسی وجہ سے ابلیس اپنے گناہ پر اڑ گیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ کی معذرت کی، اس سے توبہ کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ الحمدللہ۔ ابلیس کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی اور پانی کو گوندھ کر دونوں سے بنایا گیا تھا، اور دونوں چیزیں ہی آگ سے افضل ہیں، کیونکہ مٹی اور پانی دونوں ہی آگ کو بجھا دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں شیطان نما انسانوں اور ہر طرح کی شیطانی صفت سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کے اس کلام کو آگے پہنچاتے جائیے اور صدقے جاریہ میں اپنا نام لکھواتے جائیے۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، کون سی برائی طاقتور قوم کو بھی ہروا دیتی ہے؟ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔